السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب النکاح باب الکفاءۃ والخیار، سبق نمبر ہے 217۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت خیرت بریرۃ علی زوجها حین عتقت، متفق علیہ فی حدیث طویل، ولمسلم عنہا ان زوجها کان عبدا، وفی روایت عنہا کان حرا، والاول اثبت، وصح عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عند البخاری انہ کان عبدا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب آزادی ملی تو اس وقت انہیں اپنے خاوند کے نکاح میں رہنے یا نہ رہنے کے بارے میں اختیار دیا گیا۔ اور صحیح مسلم میں سید عائشہ سے روایت کہ بریرہ کا خاوند غلام تھا، اور عائشہ ہی سے ایک روایت میں ہے کہ بریرہ کا خاوند آزاد تھا۔ پہلی روایت زیادہ پختہ ہے۔ بخاری میں ابن عباس سے منقول صحیح قول یہ ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاوند غلام تھا۔ یہ حدیث پیارے بھائیوں اس بات کی دلیل ہے کہ عورت آزاد ہو جانے کے بعد، غلامی سے آزاد ہو جانے کے بعد، جبکہ اس کا خاوند ابھی تک غلام ہو، تو ایسی خاتون کو شوہر کے بارے میں اختیار ہے، چاہے اس کی زوجیت میں رہے یا نہ رہے، اور اس پر اجماع ہے۔ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب شوہر آزاد ہو پھر کیا اختیار ہے یا نہیں۔ ایک قول کے مطابق عورت کے لیے پھر کوئی اختیار نہیں، اسی خاوند کی زوجیت میں رہنا ہوگا، اور یہ رائے جمہور کی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اسے بہرحال اختیار حاصل ہے اگرچہ خاوند آزاد ہی ہو، اور ابن قیم نے اسی کو اختیار کیا رحمہ اللہ۔ اگلی حدیث عن الضحاک بن فیروز الدیلمی رضی اللہ تعالی عنہ، عن الضحاک بن فیروز الدیلمی رحمہ اللہ عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اسلمت وتاتی اختانی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلق ایتہما شئت، رواہ احمد والاربعۃ الا النسائی، وصححہ ابن حبان والدارقطنی والبیہقی وعلہ البخاری۔ حضرت ضحاک بن فیروز دیلمی اپنے باپ حضرت فیروز رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ فیروز فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہو چکا ہوں اور میرے نکاح میں دو بہنیں ہیں، دو بہنیں میری نکاح میں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے جسے چاہو طلاق دے دو۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت
دو بہنوں کا جمع کرنا منع ہے، حرام ہے، جیسا کہ پیچھے حدیث بھی گزر چکی. ایک بندہ ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. یاد رکھیے، یہ دو سگی بہنیں ہوں یا دودھ شریک بہنیں ہوں. اور یہی بات اللہ رب العالمین نے پارہ نمبر 4 سورۃ النساء کی آیت مبارکہ حرمت میں بھی ارشاد فرمائی ہے. ایک شخص دو بہنوں کو اکٹھے اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. ہاں، یہ صورت ہو سکتی ہے کہ اگر ایک کو طلاق ہو جائے یا ایک فوت ہو جائے تو پھر دوسری سے نکاح کر سکتا ہے. اور جامع ترمذی کے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان دونوں میں سے جس کا چاہو انتخاب کر لو. یعنی دو بہنیں سگی اگر ایک بندے کے نکاح میں ہیں تو پھر ایک کو چھوڑنا پڑے گا. ان صحابی کا نام پورا ابو عبداللہ فیروز دیلمی رضی اللہ تعالی عنہ تھا. اگلی حدیث، ان سالم ان ابیہ ان غیلان ابن سلمۃ اسلم وله 10 نسوۃ فاسلمن معه فامره النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يتخير منهن 4. رواہ احمد والترمذی وصححہ ابن حبان والحاکم وعلہ البخاری وابو زرعہ وابو حاتم. حضرت سالم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت غیلان بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا. جب اسلام قبول کیا تو غیلان بن سلمہ کی 10 بیویاں تھیں اور ان تمام بیویوں نے غیلان کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیلان بن سلمہ کو یہ حکم دیا کہ وہ ان 10 میں سے 4 کا انتخاب کر لے، باقیوں کو چھوڑ دے. تو پیارے بھائیو، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، ایک مسلمان کے لیے 4 سے زائد بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک وقت میں 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے. 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں مسلمان کے لیے حرام ہیں. اس لیے نبی علیہ السلام نے غیلان بن سلمہ کو یہ حکم دیا کہ ان میں سے جو ہے وہ 4 کا انتخاب کر لے، 4 کے علاوہ جو مزید ہیں ان کو چھوڑ دے. اور خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 لونڈیاں تھیں رضوان اللہ علیہن اجمعین. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایسی کوئی پابندی قید نہیں تھی. امتیوں کے لیے اس حدیث کے اندر یہ قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ 4 سے زیادہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا. اور یہی بات اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ النساء پارہ 4 میں فرمائی. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. 2 3 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے ایک مسلمان ایک وقت میں. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. بے انصافی کا ڈر ہو تو پھر ایک بیوی کافی ہے. اور اسی طرح اگر ایک بیوی کو اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے یا پھر ایک بیوی بیچ میں مر جاتی ہے تو یوں پھر وہ مزید شادیاں کر سکتا ہے. لیکن یہاں ہم یہ بھی یاد رکھیں، بعض لوگوں نے
یہ عادت بنا رکھی ہوتی ہے کہ 4 تک شادیاں کر رکھی ہیں، اب 5ویں شادی کرنی ہے، کوئی عورت ہے، خاتون ہے، پسند آ گئی، بلا وجہ 4 میں سے 1 کو طلاق دے دی، اور یوں وہ اپنا ایک سسٹم بنا لیتے ہیں، طلاق پہ طلاق، طلاق پہ طلاق، شادی 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، اور یوں آگے کو چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ کام ہرگز اچھا اور درست کام نہیں ہے۔ بلا وجہ طلاق دینا، یاد رکھیے، یہ ظلم ہے، اور اللہ رب العالمین ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ خاتون کو بلا وجہ چھوڑ دینا، طلاق دے دینا، یہ زیادتی ہے، اور اللہ معتدین کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا یحب الظالمین، لا یحب المعتدین۔ پیارے بھائیو، یہ آج کا سبق نمبر 217 تھا۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا کہ جب لونڈی کو آزادی مل جائے تو اسے اختیار ہے اپنے غلام خاوند کی زوجیت میں رہنے یا نہ رہنے کا وغیرہ۔ اور اسی طرح آج کے سبق سے یہ معلوم ہوا بیک وقت 2 بہنوں کو ایک مرد کا اپنے نکاح میں رکھنا حرام۔ آج کے سبق سے معلوم ہوا ایک مومن مرد ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔